حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ 117 کتابوں کا والا ہے، 117 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ علی جیسے گھرانے کا کہ وہ ایسے موقع پر اس جگہ کا انتخاب کرے جو بتوں سے بھرا ہوا۔ ہم تو ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرت علی کعبے میں آئے، ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور بھائی اگر وہ کعبے میں نہیں بھی آئے نا وہ پھر بھی علی ہیں، لیکن جب رب نے کعبے میں پیدا کر دیا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی، لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں۔ اس طرح انہوں نے فرمایا بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو جیسے حدیث صحیح آپ چپ محدثین رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے۔ چپ رہے آپ۔ درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے۔ غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے، ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں؟ شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا آل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر، میں کہتا ہوں یہ ان کی جسارت ہے۔ کئی ان کی بھی خاندان کی یا رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئی۔ اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو، تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئی۔ حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی۔ یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں، اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے، متعدد محدثین اکرام نے لکھا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا، اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا، یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا۔ اس سے 1 2 3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے۔ عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا۔ اچھا، اب ایسے حالات کرائن یہ بتا رہے ہیں نا کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آئے آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ بھئی ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں۔ اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا، دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، نکالیں سند۔ ابو بکر وہاں کھڑے تھے، عمر وہاں کھڑے تھے، بدر میں، احد میں، کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں، بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں، باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، ایک جزوی فضیلت کی بات ہے، بس بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے، ہماری خرابی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت، وہ تو محدثین نے لکھا ہے، اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم، پوری کائنات میں حاکم ایک ہے، یہ حاکم نام نہیں ہے، حاکم رتبہ ہے، جس طرح حافظ یہ حدیث کا رتبہ ہے، حاکم یہ رتبہ ہے، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ حافظ زابی کو اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو،
اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف ہے، رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ زابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے.